الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات. مولا کائنات کے خطبات میں گزشتہ ہفتے جو خطبہ شروع کیا گیا تھا خطبہ نمبر 81 اور طولانی ہونے کی وجہ سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. آج اس خطبے کا بقیہ حصہ جو ہے اس کو بیان کرنا. اب تھوڑا سا ربط پیدا ہو جائے تو 2-3 لائنیں وہ کہ جو پہلے بیان کر دی گئی تھی. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اس شخص کے مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو چھپ گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجا لایا، عبرتیں یاد دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی، اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا. یعنی یہ ساری باتیں کہ ایک مومن جو ہے جو گوش شنوا رکھتا ہے، سننے والے کان اور سمجھنے والی عقل رکھتا ہے، تو اس کے ریفلیکس ایکشنز ایسے ہی ہوں گے کہ جب یہ باتیں اس کو بیان کی جائیں گی تو وہ پھر اس پر عمل کرے گا. اور اللہ کی پکار پر لبیک کہی تو پھر اس کی طرف رخ موڑ دیا. یعنی جب اللہ کی طرف رخ موڑا تو اب اللہ کی طرف رخ موڑ دیا اور اس کی طرف توبہ اور انابت کے ساتھ متوجہ ہوا. اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا، باطن کو پاک و صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا. سفر آخرت اور اس کی راہ نوردی کے لیے یعنی اس کے طے کرنے کے لیے اور احتیاج کے مواقع اور فقر و فاقے کے مقامات کے پیش نظر. اب یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ سفر آخرت جو ہے اس میں مختلف قسم کی سمجھ لیجیے کہ اپس اینڈ ڈاؤن. کہیں پر جو ہے وہ ایسے مواقع آئیں گے کہ جو شدید فقر و فاقے کے موقع ہوں گے، کہیں پر جو ہے بہت گہری گہری گھاٹیاں آئیں گی، کہیں پر ٹوٹے ہوئے راستے آئیں گے. بہرحال ایک جرنی ہے جو بہت خطرناک قسم کی جرنی ہے جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں سفر آخرت کی راہ نوردی کے لیے اور احتیاج کے مواقع اور فقر و فاقے کے مقامات کے پیش نظر اس نے زاد اپنے ہمراہ بار کر لیا، سامان اس نے دنیا میں تیار کر لیا. اللہ کے بندوں، قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں. یعنی جو نعمتیں آخرت میں تمہارے لیے خداوند عالم نے رکھی ہیں ان کے لیے اپنا استحقاق پیدا کر لو. اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، اور گزشتہ لوگوں کے حالات اور واقعات سے تمہارے لیے عبرت کے مواقع رکھ چھوڑے. اب دیکھیے گزشتہ لوگوں سے مراد وہ پرانی قومیں شداد اور
قوم لوط اور بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی، گزشتہ لوگوں سے مراد آپ ہی کے خاندان کے کچھ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بند و آزاد پھرتے تھے، کس طرح امیدوں کے برانے سے پہلے موت نے انہیں جا لیا اور عمر کے ہاتھوں نے انہیں ان امیدوں سے دور کر دیا، یعنی جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا۔ اس وقت انہوں نے کچھ سامان نہ کیا، کب کہ جب بدن تندرست ہے، اور اس وقت عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں، اور صحت اور تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ دو تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو بیماری، ابھی آپ صحت مند، بڑھاپا ہے، ابھی آپ جوان، یہ سارے سٹیپس آئے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان غافل رہا ہو، جوانی کے مزے اڑانے میں خدا کے احکامات کو پامال کیا ہو، اور یہ ساری باتیں، صحت میں مثلا وہ خدا سے غافل رہا ہو۔ اب جو بیماری آ گئی ہے، اب جو بڑھاپا آ گیا ہے، تب بھی ایک اسٹیج اور ہے کہ جو اسٹیجز آپ سے نکل گئے ہیں، جن کی جانب آپ متوجہ نہیں ہوئے، اب ایک اسٹیج ہے، اور وہ اسٹیج یہ کہ آپ زندہ ہیں۔ انسان کا زندہ ہونا جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، یعنی ابھی بھی آپ کی فائل کھلی، ابھی بھی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، اپنی فائل میں جو کچھ لکھوا سکتے ہیں، موقع ہے۔ امام فرماتے ہیں اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا، اور بستر مرگ پر قلق اور اضطراب کی بے قراریاں اور سوز و تپش کی بے چینیاں اور لعاب دہن یعنی تھوک کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت انسان حسرتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا قریبیوں نے یعنی رشتہ داروں نے موت کو روک لیا، دوستوں نے موت کو روک لیا، یا رونے والیوں کے رونے نے کچھ فائدہ پہنچایا؟ اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ سانپ اور بچھوؤں نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا، اور وہاں کی پامالیوں نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا۔ آندھیوں نے اس کے آثار مٹا ڈالے، یعنی اس کی قبر بھی جو ہے تقریباً اس کا نشان ختم ہو گیا، اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کر دیے۔ چوتھے امام کی جو دعا ہے، دعائے وطر، اس میں ایک عجیب جملہ ہے مولا کا کہ خدا بندہ اس وقت مجھ پہ رحم کرنا کہ جب میری قبر کو لوگ فراموش کر دیں۔ اس وقت مجھ پہ رحم کرنا پروردگارا کہ جب میری قبر پہ لوگ آنا چھوڑ دیں، مجھ پر مٹی ڈال دی جائے، بھلا بیٹھے لوگ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تر و تازہ جسم لاغر اور پش مردہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں، اور روحیں بارے گرا کے نیچے دبی پڑی۔ میں مولوی نہیں کہہ رہا بھائی کہ آپ ناراض ہو جائیں، کہ وہی مولا کہہ رہا ہے جس کے نام پر آپ نعرے لگاتے ہیں۔ بچھوؤں کی بات کوئی مولوی نہیں کر رہا، بچھوؤں اور سانپوں کی بات، قبر کے گڑھے کی بات یہ مولا کر رہے ہیں۔ اور غیب کی اب دیکھیے، اور روحیں گناہ کے بارے گرا کے نیچے دبی پڑی ہیں، اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ انسان کو یقین آ گیا ہے کہ ہاں جو بات کی جاتی تھی واقعاً فیکٹ تو یہی تھا، اصل جو اہم ترین اسٹیج تھا وہ یہی اسٹیج تھا۔ لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافے کی کوئی صورت اور نہ بدعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش ہے۔ یہ وہ حسرت کا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے مجھے اس وقت اعمال کی، کہ جس اعمال کو ہم ٹھکرا دیتے تھے، ارے چھوڑ دیجئے کس اعمال کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بخشی ہوئے ہیں، کس پیسے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے مثلا اس کا حق بنا ہوا ہے، اس بیوہ کا ہم نے پیسہ کھا لیا تو ایسا کون سا بڑا گناہ کر لیا، خون کھا کے بیٹھ گئے، ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا، جائیے کسی اور سے بات کیجیے۔ اب آنکھیں کھل چکی ہیں۔ امام فرماتے ہیں پھر انسان جو ہے اس کی روح یقین کی منزل پر آتی ہے، لیکن یقین بہت لیٹ آیا ہے، بہت تاخیر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے کہ اب اعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کوئی نیک اولاد اس نے چھوڑ دی ہو جو حسنات خیر اس کے لیے کر رہی ہو، اور اب توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
کیا تم انہی مر چکنے، دیکھیں مولا کا سوال ہے، کیا تم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ دیکھیے آپ خود سوچئے، آپ کے والد، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، آخر تمہیں بھی تو ہو بہو انہی کے حالات کا سامنا کرنا ہے اور انہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہراہ پر گزرنا ہے، مگر دل اب بھی حد و سعادت سے بے رغبت۔ کیسا انسان ہے، ابھی بھی انسان اپنی راہ پر نہیں آ رہا اور ہدایت سے بے پرواہ اور غلط میدان میں چلے جا رہے ہیں، گویا ان کے علاوہ کوئی اور مخاطب اور کوئی اور مراد ہے، گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا کثرت نے کہ اور میں بہت جلدی آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، کچھ پروگرام اور بھی ہیں، تو یاد رکھو کہ تمہیں گزرنا ہے صراط پر اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور پیر پھسل جاتے ہیں اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک یعنی عقل مند اور دانا ڈرتا ہے کہ جس کے دل کو آخرت کی سوچ و بچار نے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ اتنا سوچتا ہے وہ اپنے آخرت کے بارے میں کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ ان کی غیبت کرے، ان کے عیب دیکھے، وہ اپنے عیب کو دیکھ رہا ہے۔ اور خوف نے اس کے بدن کو تعب یعنی تکلیف اور کلفت یعنی زحمت میں ڈال دیا۔ اب وہ لوگوں کو مشکل لگتی ہے نماز اب پہلے وقت میں پڑھتا، لیکن وہ پڑھے گا۔ اس خوف کی وجہ سے ایک پوٹینشل اس کو ایسی مل گئی، اب اس کے لیے عبادتیں کرنا کوئی زحمت نہیں، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا، اور امید و ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزرتی ہوں روزہ یعنی، اور زہد و ورع نے اس کی خواہشوں کو روک دیا، خواہش اس کو بھی، وہ بھی گناہ کرنا چاہتا ہے، اور ذکر الہی سے اس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو۔ خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہے اور کٹی پھٹی راہوں سے بچتا ہوا سیدھی راہ پر ہو لیا، احتیاط پر عمل کرتا ہے۔ نہ خوش فریبیوں نے اس میں پیچ و تاب پیدا کیا اور نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ بشارت کی خوشیوں اور نعمت کی آسائشوں کو پا کر میٹھی نیند سوتا اور امن چین سے زندگی گزارتا ہے۔ جو آخرت کو ہمیشہ فوکس میں رکھتا ہے نا، وہ دنیا ہر وقت ڈپریشن میں ڈالتی رہتی ہے، مختلف چیزیں اس کو پریشان کرتی رہتی ہیں، چیزیں نکل جاتی ہیں، ان سے بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ دنیا کی عبور گاہ سے یعنی دنیا کے راستے سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا اور آخرت کی منزل پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا۔ طلب آخرت میں دل جمعی اور رغبت سے بڑھتا گیا اور برائیوں سے بھاگتا رہا، اور آج کے دن کل کا خیال رکھا اور پہلے سے اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھی۔ بخشش و عطا کے لیے جنت، اب یہ جملہ ہے ایک اور، بخشش و عطا کے لیے جنت اور عقاب اور سزا کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہوگا، یعنی اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی سزا اور اس سے اچھی عطا اور کیا ہو سکتی ہے، اور انتقام لینے اور مدد کرنے کے لیے اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، خدا انتقام لینے پر آ جائے اور سند و حجت بن کر یعنی آپ کے خلاف دلیل بن کر اپنے خلاف سامنے آنے والے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے، اس سے بڑا حریف کون ہوگا کہ قرآن آپ کے مقابلے پر آ جائے کہ تم میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، تم میری آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب آؤ روز محشر ہے میرے مقابلے پر۔ کہ خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ مولا کے اس خطبے میں کہ جس کا تھوڑا سا حصہ بھی باقی ہے، ان لوگوں میں سے ہمیں قرار دے کہ جنہوں نے سعادتوں کے ساتھ اس عبور گاہ دنیا کو عبور کیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے اور ایک وہ اناؤنس بھی کر دیا گیا تھا، میسج کے ذریعے سے اطلاع بھی دے دی گئی تھی کہ آج چاند گرہن ہونے والا ہے، اور اس اعتبار سے جو میری تقریر ہے وہ بھی میں مختصر رکھوں گا، مسائل کا سیشن بھی میں مختصر رکھوں گا تاکہ
جو میرے بعد جو پروگرام ہے وہ جاری رہے، اس لیے کہ آیت اللہ دامت العالی شیخ بشیر کے فرزند ارجمن شیخ علی دامت العالی یہاں پر تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ، اور وہ میری تقریر کے بعد پھر وہ اپنی ایک تقریر کریں گے اور آپ مستفید ہوں گے ان کے کلام سے، اور 10:05 کے لگ بھگ چاند گرہن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ بتاؤں گا آپ کو۔ تو انشاءاللہ العزیز ان کی تقریر کے بعد پھر یہیں پر باجماعت جو ہے وہ نماز آیات ہوگی، جس کو لیڈ اور جس کی امامت جو ہے انشاءاللہ وہ شیخ علی دامت العالی فرمائیں گے۔ کچھ مسائل شروع میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خون کے مسائل جو ہیں وہ امپورٹنٹ مسائل ہیں، لیکن بہرحال میں دیکھتا ہوں اگر وقت بچا تو ایک دو مسائل اس کے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے چاند گرہن کی یا نماز آیات جسے ہم کہتے ہیں، یعنی یہاں پر مراد جو ہے مسائل جو میں بیان کر رہا ہوں نماز آیات میں چاند گرہن اور سورج گرہن کی۔ نماز آیات تو سب میں ایک ہی، لیکن بہرحال جو زلزلے کے مسائل ہیں، جو آندھی طوفان کے مسائل ہیں، دوسری طوفانی اور جو طبعی جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کے مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں، لہٰذا اس وقت فوکس آپ رکھیے چاند گرہن اور سورج گرہن پر۔ نماز کا سلسلہ بہرحال سب میں ایک ہی۔ نماز آیات کے جو چاند گرہن اور سورج گرہن کے لگتے ہی واجب ہو جاتی ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے، جان بوجھ کر اس کو ترک کرنا، اس کو ڈیلے کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ اور مختلف طریقے ہیں نماز آیات کے، لیکن جو آسان ترین طریقہ ہے جس سے آپ واقف بھی ہیں کہ 2 رکعت نماز ہے، اور 2 رکعت نماز میں الحمد کے بعد چونکہ ہر رکعت میں 5 رکوع اس میں ہوتے ہیں، تو یا تو آپ الحمد کے بعد آپ سورہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے رکوع کریں، پھر الحمد پڑھیں، پھر سورہ پڑھیں، اور مختلف طریقے۔ لیکن جو آسان طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ الحمد کے بعد جو سورہ پڑھا جاتا ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ آغائے سیستانی کے مبنی کے اعتبار سے آغائے خوئی کے جو مقلدین ہیں وہ تو سورہ اخلاص کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن آغائے سیستانی کے مقلدین جو ہیں سورہ اخلاص کو 5 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ آغائے سیستانی کے اعتبار سے بسم اللہ کو ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، اس کو الگ سے آیت بنا کے آپ رکوع میں نہیں جا سکتے۔ مثلا آغائے خوئی کے اعتبار سے اب آپ سپوز کیجئے کہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہو گئے قل هو اللہ احد، رکوع میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہو گئے اللہ الصمد، پھر رکوع میں چلے گئے، لم یلد ولم یولد، پھر آپ کھڑے ہو گئے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ 5 رکوع آپ کس طرح کیے کہ آپ نے بسم اللہ کو پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے گئے۔ آغائے سیستانی اس کے قائل نہیں۔ کیوں قائل نہیں ہے؟ اس کی وجہ مجھے ابھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد والی جو آیت ہے اس کو بھی پڑھنا پڑے گا ساتھ، اس کے بعد رکوع میں جا سکتے ہیں آپ۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم نے سورہ اخلاص کو پڑھا تو سورہ اخلاص کے 4 رکوع بنیں گے، اس کو ہم اسپلٹ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آغائے سیستانی کے اعتبار سے خود توضیح میں آغائے سیستانی نے بھی جو مثال دی ہے وہ سورہ فلق کی دی ہے کہ آپ الحمد کے بعد سورہ فلق کو پڑھیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ 5 حصے بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق کے بن گئے۔ تو جو لوگ یہاں سے گھر جا کے اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس بات کا ذہن میں رکھیے گا، خیال رکھیے گا کہ سورہ فلق کو آپ اسپلٹ کیجیے گا، بسم اللہ کے ساتھ پہلی آیت اور اس کے بعد پھر آنورڈ۔ سورہ اخلاص کو صرف آغائے خوئی والے، اچھا سورہ آغائے خوئی والے وہ والا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جو آغائے سیستانی والا ہے، یعنی اگر پیش نماز میں سورہ فلق کو اختیار کیا تو ایسا نہیں ہے کہ آغائے کوئی والے پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی ہم تو بسم اللہ کے ساتھ الگ کر کے اور سورہ اخلاص نہیں، وہ بھی کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 5 رکوع آپ کے ہو جائیں ایک رکعت میں، تو چاہے وہ سورہ انا انزلنا ہو، چاہے وہ سورہ فلق ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی سورہ ہو۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اتنا ڈیلے کیا کہ جان بوجھ کر کہ وہ گناہ ہے، اچھا نہیں ہے، حرام ہو سکتا ہے،
یا مثلا کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، بھول گیا، اور اب اتنا ٹائم رہ گیا نماز میں کہ آپ صرف ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں نماز آیات کی، وہ 5 رکوع کے ساتھ، یا مثلا ایک رکعت سے بھی کم، یعنی ایک رکعت کے چند رکوع پڑھ سکتے ہیں، تب بھی یہ نماز ایک رکعت کا تھوڑا سا بھی حصہ رکوع کے ساتھ، ایک رکوع بھی مثلا فرض کیجیے 2 رکوع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تب بھی یہ نماز قضا نہیں ہوگی، ادائی کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور بات کہ فرض کیجئے کہ نماز آیات اور نماز یومیہ، مثلا فرض کیجئے سپوز مغرب اور عشاء کہ نماز آیات بھی نہیں پڑھی اور نماز مغرب و عشاء بھی نہیں پڑھی، اور اب بہرحال وقت اتنا زیادہ ہے کہ آپ دونوں پڑھنے میں بالکل ایزی ہیں، اتنا ٹائم، تو آپ کسی کو بھی پہلے پڑھ لیں، چاہے پہلے آیات کو پڑھ لیں بعد میں یومیہ نماز پڑھیں، چاہے پہلے یومیہ کو پڑھ لیں بعد میں نماز آیات پڑھیں، سب ٹو یو۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو جائے، سپوز 12 بجے، مثلا چلیے میں مثال دوں 11:15 بجے جو ہے، اب میں نے پوری کیلکولیشن نہیں کی ہوئی، 11:15 بجے سپوز نماز مغرب اور عشاء کا نماز کا ٹائم جو ہے سپوز آپ کے اعتبار سے وہ ختم ہو جاتا ہے، قضا ہو جاتی ہے، اور جو آیات کا جو چاند گرہن کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا کب؟ مثلا 11:15 بجے، اور اب اتنا ٹائم رہ گیا ہے کہ یا آیات پڑھیں یا مغرب عشاء پڑھیں، تو یہاں پر آپ کو یومیہ نماز جو ہے اس کو مقدم کرنا ہوگا، نماز آیات کو مؤخر کرنا ہوگا، پس نماز یومیہ پڑھنے کے بعد قضا کی نیت سے آپ کو نماز آیات پڑھنا ہوگا۔ یہ بہرحال کچھ مسائل تھے، کچھ مسائل اور بھی ہیں، لیکن جب ہم نماز آیات کو بیان کریں گے تو اس موقع پر بیان کیا جائے گا۔ بس 2-3 مسائل بیان کر دوں۔ خون کے جو مسائل چل رہے تھے، خواتین کے اعتبار سے میں نے بیان کیا تھا کہ کچن کے اندر جو ہاتھ وغیرہ کٹ جاتا ہے تو فوراً وہ جو ہے وہ انگلی کو چوس لیا جاتا ہے اور 2-3 گناہ کر لیے جاتے ہیں۔ گناہ تو یہ کہ نجس چیز کو مثلا پی لیا جو خود ایک حرام ہے، اور اس کے بعد چیزوں کو نجس کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، ایک اور کانسیپٹ یہ بھی خون کے مسئلے میں کہ اگر کوئی بڑا خون یعنی بڑا زخم لگا کہ زیادہ خون نکلے تب تو انسان تھوڑی بہت توجہ کر لیتا، لیکن بالکل معمولی سا کٹ لگا ہے کہ خون بہت ہی یعنی سمجھ لیے چلیے سپوز سوئی کی نوک کے برابر ہے، صحیح، وہ بھی نجس، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہاں پر؟ کچن میں، کیا اسی ہاتھ کے ساتھ کہ بھئی یہ تو ایک دانہ سا ہے، ایک سوئی کی نوک کے برابر ہے، اسے کھانا بھی پک رہا ہے، برتن بھی دھل رہے ہیں، مثلا سلاد بھی بن رہا ہے، تو یہ سب کا سب کیا ہو رہا ہے؟ نجس ہو رہا ہے بعض صورتوں کے اندر۔ اور مرد حضرات کہاں پہ غلطی کرتے ہیں؟ پوچھے تو جانے جی اصل تو جس وقت شیو ہو رہی ہوتی ہے، شیو کے موقع پر اکثر وہ جو کٹ لگ جاتا ہے یہاں پر بہت حماقتیں کی جاتی ہیں۔ البتہ شیو سے مراد خط بنانا ہے، ایسا نہ ہو کہ لائسنس سمجھ لیا جائے کہ مل گیا آج، تو خط بناتے ہوئے مثلا کہیں پر بھی کٹ وغیرہ لگ گیا، ہلکا سا خون نکل آیا، اب وہ اسپرے مار لیا اور اس کے بعد وہ اسپرے پیر کے نیچے آیا، تو دیکھیے سب نجس چل رہا ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ چاہے خواتین کا ہاتھ کٹا ہو چاہے مردوں کا ہاتھ کٹا ہو، زیادہ کٹ گیا تو وہ تو بہرحال توجہ ہو جاتی، لیکن بہت مائنوٹ سا میں نے بتایا سوئی کی نوک کے برابر ہلکا سا، تو یہاں پر اس کو پاک کرنا ہے، اور اس وقت یہ پاک ہوگا جب پہلے خون خشک ہوگا یعنی بند ہوگا، خون نہیں ہوگا پاک کرنے کے دوران، پاک کرنے سے پہلے۔ اور خون ہے کہ نہیں اس کا بہترین اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیشو لیجئے اور ٹیشو کو تھوڑا سا ٹچ کیجئے، بہت زیادہ دبائیں گے تو اندر خون ہی ہے بھائی، تو فوارہ ہی نکلے گا۔ بعض لوگ جو بہت دیندار ہیں وہ بہت دباتے ہیں ٹیشو کو، جب آپ دبائیں گے تو خون ہی نکلے گا، ایک ہلکا سا ٹچ کر کے کہ بھائی خون نکل رہا ہے، بس دیکھا آپ نے، جب تک خون نکلتا رہا اس کا مطلب ہے کہ ابھی خون بند نہیں ہوا۔ خیر وہ بہت سارے مسائل ہیں اس سے متعلق، لیکن اس وقت میں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ بچے جو ہیں اسکول سے آتے ہیں، یہاں بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، وہ چھپڑ کر کے بچوں کو دلوا دیا کہ بھئی بچے ہمارے بالکل صاف ستھرے ہو کے لیٹنے چلے گئے، بچوں نے گھر نجس کر دیا، بچوں نے آپ کے کارپیٹ کو نجس کر دیا، بچوں نے آپ کے اس لیے کہ آپ نے جو ان کے گھٹنے دھوئے اور کیا کچھ کیا، کس طریقے سے آپ نے ان کو دھویا، ابھی خون لگا ہوا ہے اور اسی خون کے ساتھ بہتا ہوا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آب قلیل جو ہے وہ نکل رہا ہے اور بچہ نکلا باہر اور آپ کا گھر جو ہے، بہت سارے مسائل اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال خون کے مسائل جو ہیں
آج کی حد تک اتنے ہی، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو میں مکمل کروں گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ روم کی 21ویں آیت کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے جو ہماری گفتگو فیملی لائف پر چل رہی تھی، ایک بات، اگرچہ میں نے شوہر نامدار کی ذمہ داریوں کو آج بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کلیریفیکیشن میں چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے اتنا زیادہ جو جاب کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کے یہ اثرات ہیں، یہ نیگیٹو اثرات ہیں، یہ نیگیٹو ایفیکٹس ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی خواتین جاب کرنے والی ہیں وہ بہت زیادہ لڑاکا ہیں، جو بھی خواتین جاب کرنے والی ہیں وہ ترکی بترکی جواب دینے والی ہیں، جو بھی خواتین جاب کرنے والی ہیں وہ گھر کو بالکل پھوڑ انداز میں چلانے والی ہیں۔ ایسا کچھ میں فارمولا دے کے نہیں جا رہا، اس لیے کہ بہت ساری خواتین کہ جو جاب کرنے کے باوجود بھی بہترین گھریلو خاتون، جاب کرنے کے باوجود بھی بہترین انداز میں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، جاب کرنے کے باوجود بھی بہترین انداز میں شوہر کی خدمت کرتی ہیں۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بھی جانتی ہیں کہ اگر وہ جاب نہیں کر رہی ہوتی تو اس سے کہیں سپرلیٹو ڈگری میں وہ اس کام کو احسن طریقے سے انجام دے رہی ہوتی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ذہن میں نہ بٹھا لیا جائے کہ جو خواتین گھر میں بیٹھی رہتی ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں، جو خواتین جاب پہ جاتی ہیں وہ بالکل پوڑ ہے، بالکل یعنی پوڑ سے مراد ہے بس وہ ناک پہ رہتا ہے ان کے غصہ اور ساری باتیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی بھی باتیں تھیں خصوصاً جاب سے متعلق یہ اکثریت کے اعتبار سے کی، یعنی دیکھیے جب جاب انسان کرتا ہے تو یہ جو اثرات سوء جو ہیں، جو نیگیٹو اثرات جو ہیں یہ آتے ہیں، اور اس طریقے سے آتے ہیں کہ اس خاتون کو پتہ بھی نہیں چلتا، خاص طور پر نامحرم سے فری ہو جانا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک مرتبہ شرم و حیا ختم ہو جائے گی، بولڈنس آ جانا اس طریقے سے کہ شوہر کے سامنے اپنے رائٹ کی بات کرنا، شوہر کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے ہو جانا اور ساری باتیں، یہ کہاں سے آئے گا؟ شروع میں نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو بیڈ کمپنی ہوتی ہے یعنی بری صحبت، برے دوست، مولا کا فرمان یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت سے اس لیے بچو کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ان کے برے اثرات تمہاری شخصیت کے اندر منتقل ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر کہ کب آپ کے اندر یہ نیگیٹو چیزیں آ گئیں کہ جو جاب کی وجہ سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پتہ اس وقت چلے گا کہ جب بہت سارے مسائل کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ تو بہرحال اس کو زیادہ مجھے طولانی نہیں کرنا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جاب اکثریت کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے کہ مسائل لے کر آتا ہے، لیکن بہرحال وہ جو میں نے ماں باپ کے اعتبار سے بات کی کہ ماں باپ شروع ہی سے ذہن میں رکھیں کہ ٹارگٹ جو ہے وہ جاب نہیں ہے، پڑھائی کا ٹارگٹ جو ہے وہ گھر گرہستی ہے، اور بچی کا جو ہے اس طریقے سے مائنڈ میک اپ کریں اس کا، تو بہرحال بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارے مسائل، یہ ورکنگ وومن کے جو پرابلم جو ہمارے معاشرے میں آئے اللہ شذ و نظر، سوائے ایکسیپشنل کیسز وہ یورپ کہ جو میں ایک مقالے میں پڑھ رہا تھا، آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے ایک عورت کو ووٹ دینے کی بھی اجازت نہیں تھی یورپ میں۔ آپ ایک دم آگے پھاڑ کے نہ سنیے گا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، نہیں، الف للبی داستان نہیں ہے، اس سے خطرناک بات روم میں اس بات پر ایک زمانے میں کانفرنس ہوئی تھی روم میں کہ عورت کو انسان مانا جائے یا نہیں مانا جائے، میراث میں عورت کا حصہ نہیں تھا، لیکن پھر اس کے بعد جب حقوق دینے پر آئے، اللہ نے بھی حقوق دیے عورت لیکن لمیٹیشنز کے ساتھ، جب یورپینز حقوق دینے کے لیے آئے تو اس طرح سے حقوق دے دیے کہ اس وقت طلاقوں کی یورپ میں ایک بہت بڑی وجہ خود یہ رائٹس ہے۔ وہ عورت جسے ڈیورس ہو جاتی اس کو گورنمنٹ اتنے رائٹس دیتی کہ وہ شوہر جو ہے بلی بنا پھرتا، گٹی بندی رہتی ہے ہر وقت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے طلاق کی ڈیمانڈ کر لے، اس لیے کہ بہت سارے رائٹس ملتے ہیں، بہت سارے رائٹس ملتے ہیں، اور اسی رائٹس کی وجہ سے خانے خان بن کر خواتین، یورپین کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں ہمارے اپنے مومنین بھی شامل ہیں،
فنے خان بن کر شروع میں طلاق لے لیتی اور بعد میں ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ مرد شوہر کی صورت میں اگر زندگی میں نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو بہرحال مرد پر امریکہ کہنے والے اسی اسٹائل پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ جو ان کا اسٹائل ہے. تو خیر آج کے اعتبار سے کہ زندگی کے جو دو پہیے ہیں، ایک اس کا حصہ شوہر ہے، ایک اس کا حصہ جو ہے وہ بیوی. شوہر یہ سمجھ لیجئے گھر کا سی او ہے، گھر کا ایم ڈی، گھر کا مدیر اور مسئول ہے. اور جب ڈیزگنیشن زیادہ ہوتی تو اس کی ذمہ داری خود بخود زیادہ بڑھ جاتی. اور جو ٹارگٹ رکھنا چاہیے شوہر کو، صرف یہ نہیں کہ میں ایک مرد ہوں، صرف یہ نہیں کہ میں قوی ہوں. اور الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب بالکل ہی الگ لیا جاتا ہے. قرآن کچھ اور کہنا چاہتا ہے، اسلام کچھ اور سمجھانا چاہتا ہے. یہاں ہم سب سمجھتے ہیں کہ مثلا پٹھان کی طرح ہم جو ہے بالکل قوی، طاقتور ہے، ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں، جس وقت چاہیں اکھاڑ کے مار دیں. قوامون، قیم، اور اس کی بحث انشاءاللہ بعد. تو اب اہم ٹارگٹ شوہر کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی ایک اچھی گھر گھرستی والی خاتون بن جائے، محبت کے ساتھ اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ گھر کو سنبھالے. یہ ہے اصل کام شوہر کا. اور اگر آپ مرد بنے بیٹھے رہے تو اس طرح سے نہیں چلے گی بات. سب سے پہلے شوہر کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں شادی کر کے کسی نوکرانی کو نہیں لایا ہوں. اطمینان رکھیے، کھانا پکانے کے لیے ایک میڈ، صفائی کے لیے کوئی ایک اور میڈ، بچوں کو دیکھنے کے لیے کوئی اور میڈ، کپڑے دھونے کے لیے کوئی اور میڈ. 4-5 میڈز کی مثلا آپ ایک لشکر گھر میں قائم کر دیں، گھر پھر بھی اس انداز میں نہیں چلا پائیں گی یہ 4 میڈز مل کر کہ جہاں وہ ایک بیوی چلاتی ہے. یہ بالکل یونیورسل ٹروتھ کی مانند ہے بات. تو وہ عورت کہ جو اتنے سارے کام کر رہی، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کچھ کم کیجیے. اگر اس میں کوئی خامی دکھائی دیتی، آپ کی مرضی کے مطابق کبھی کھانا نہیں بنایا، آپ کے مرضی کے مطابق کچھ نہ ہوا، مثلا کوئی بھی بات نہیں، مثالیں بہت ساری نہیں دے سکتا، ٹائم میرے پاس نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے جلاد بن جائیں، ایک مرتبہ فرعون بن جائیں، شداد بن جائیں. بلکہ رسول خدا کی وہ حدیث کہ اگر تمہیں اپنی زوجہ میں، بہت اہم حدیث ہے، اگر تمہیں اپنی زوجہ میں کوئی خامی دکھائی دے، بلکہ شاید صحیح لفظ یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی زوجہ سے کوئی بات بری لگے تو ہنس کے ڈال دو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا. اس لیے کہ پھر عورت کی جو ہے وہ جو مفہوم حدیث ہے کہ وہ جس ہڈی سے بنی ہے وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی. سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا. سیدھا جس طریقے سے میں نے پھر بتایا موچی فریکچر کو سیدھا کرتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، موچی فریکچر کو اس طرح سیدھا کرتے ہیں، ذرا ادھر دیکھنا، ذرا ادھر دیکھنا، ایک دم کھینچا لگاؤ اور اس کے بعد آ رہی بات. تو بہرحال اس طرح سے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا. تو شریک حیات لے کر آئے ہیں آپ ایم ڈی ہیں، آپ مرد ہیں، آپ قوی ہیں، آپ سرپرست ہیں. فوکس اور ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ محبت سے گھر کو چلائے. اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ اسے انسان سمجھیں گے، جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی کچھ خواہشیں رکھتی ہے، یہ بھی جینا چاہتی ہے، اس کی بھی اپنی آرزویں ہیں. اور اس اعتبار سے بس میں ختم کروں گا اپنی بات، بہت اہم پوائنٹ میں نے پہلے بھی کہا تھا. عورت یہ سمجھ لے، یعنی بیوی یہ سمجھ لے کہ یہ جو میرا شوہر نامدار ہے، شوہر نامدار ہونے سے پہلے ایک مرد ہے، بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. شوہر اگر یہ سمجھ لے کہ یہ میری جو بیوی ہے، یہ میری زوجہ ہونے سے پہلے ایک عورت ہے، بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے بیوی کے لائکس اینڈ ڈس لائکس سمجھنا ضروری، اس کی خواہشات کا احترام، اس کی آرزوؤں کا احترام، اس کے جذبات کا احترام کرنا ضروری، ثواب ہے.
روایتیں ابھی میں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ روایتوں کی برباد ہے. اور ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یہ سمجھنا ضروری ہے مرد کو کہ یہ ایک عورت ہے، اور عورت کے بارے میں فارسی میں کہا جاتا ہے کہ عورت وجود عاطفی ہے. اس کو اگر سادے اور اچھے لفظوں میں بیان کروں، ورنہ مجمع کے سامنے اس کا بالکل جو واضح مطلب ہے وہ بیان کر دیا تو شاید بعض لوگ ناراض بھی ہو جائیں. وجود عاطفی کا مطلب یہ ہے، مفہوم میں بتا رہا ہوں، کہ بہت حساس، بہت احساساتی. عورت کا وجود بہت حساس ہوتا ہے. اس حساس وجود کی وجہ سے کچھ چیزیں نیچرلی عورت کے اندر ہوتی ہیں کہ جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ذہن میں رکھیے گا، عورت کا وجود حساس، اور حساس وجود کی وجہ سے عورت میں کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے کہ مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. آپ کہیں کہ بھائی تمہارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے یہ 1 گھنٹے کے بعد حرکت میں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وجود کا حصہ. تو حساس ہونا عورت کا وجود کا حصہ ہے، اور حساس ہونے کی وجہ سے کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور ان صفتوں میں ایک صفت یہ کہ عورت جو ہے وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے، امپریس بہت جلدی ہوگی. عورت جو ہے فریب میں بہت جلدی آ جاتی ہے. ماں باپ خبردار رہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کو بہت زیادہ محبت دے. ایک دیکھیے، میں مناسب نہیں ہوگا اتنا کلیئر اور اوپنلی بیان کرنا، لیکن کچھ احساسات مرد اور عورت کے اعتبار سے بہرحال ہوتے ہیں. باپ ان احساسات کو باپ ہوتے ہوئے محبت دے گا، اس ویکیوم کو پورا کرے گا، تو کوئی مرد اسے یونیورسٹی اور کالج میں دھوکہ نہیں دے گا. اسی طریقے سے بیٹے کے اندر اگر ماں اسے بہت ساری محبت دے رہی ہے تو وہ اس طرف نہیں جائے گا. تو ایک چیز حساس ہونے کی وجہ سے کہ عورت بہت جلدی فیصلہ کرتی ہے، عورت بہت جلدی فریب میں آ جاتی ہے. عورت کے احساسات اس کی عقل پر اکثر غالب رہتے ہیں. مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. عورت اسی وجہ سے ایک اور چیز ہے حساس ہونے کی وجہ سے کہ وہ بولتی بہت ہے. عورت بولتی کس لیے؟ کیا حساس، وہ چاہتی ہے کچھ بولے، بولنا چاہتی ہے، بتانا چاہتی ہے، دن بھر جو کچھ ہوا ہے وہ بتانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کسی سے بات کرے. مثلا میں مثال کیا دوں کہ مثلا صبح بچے کو چھوڑنے کے لیے آپ نیچے جائیں اور بچے کو چھوڑ کے آپ آئیں، وہ 2 خواتین جو کھڑی ہوئی صبح 6 بجے باتیں کر رہی ہیں، آپ 6:30 بجے واپس آئیں، کھڑی جو ہے وہ اسی طریقے سے باتیں کر رہی ہیں. یہ حساس ہونے کی وجہ سے بولتی بہت ہے خواتین. مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ بولتا نہیں ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے. خواتین اپنے نیچر کی وجہ سے بہت بولنا چاہتی ہیں، اور مرد اپنے نیچر کی وجہ سے کسی بات کو سننا پسند ہی نہیں کرتا، اسپیشلی جب آفس سے آ رہا ہوں. یہاں پر ہوتا ہے تھوڑا سیکریفائس کریں، بات نہ بھی کریں، لیکن جب عورت بول رہی ہے، ہاں اچھا واقعی صحیح ہے، ایسا ہی ہوا تھا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، نہیں، کانوں میں گھسانے کی بھی ضرورت نہیں. میں عورتوں کی توہین نہیں کر رہا، لیکن ان کے جذبے کی تسکین کرنے کا ایک طریقہ یہ. لیکن ہوتا کیا ہے، اچھا بعد میں بات کریں گے، ٹھیک، ٹی وی کھول کے بیٹھ کر. جو سوکن بنا ہوا ہے ہماری خواتین کے لیے، ایک ٹی وی، ایک انٹرنیٹ اور ایک موبائل. تو بہرحال ایک طریقہ عورت کا یہ ہے کہ بولتی بہت ہے، مرد کو اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ٹائم دیں. آپ
بات کریں اس سے، بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ اگر آفس سے آ رہے ہیں تو وہ دن بھر جو کچھ اس نے کام کیا، میں نے بتایا 4 میٹس بھی مل کے نہیں کر سکتی. وہ سارے کام کر کے بیٹھی ہوئی صرف چاہتی ہے کچھ باتیں کر لے، 4 بول آپ کے ساتھ بول لے، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ. پھر یہی تو ہوتا ہے کہ جب بولنے والے، اس کی باتیں سننے والے ملیں گے، چاہے چیٹنگ پر مل جائے، بہت معذرت کے ساتھ بہت نازک منزل پر آ گیا ہوں، تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دے گی اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. غلطی کس کی ہے؟ وہ بے حیا نہیں تھی، آپ نے اس کے جذبات کی تسکین نہیں کی، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ نے اپنے گھر کو تباہ کرنے کا سوچ لیا تھا، آپ کاروبار کے اندر مصروف تھے. سنیے اس کی بات کو. میں نے بتایا بہت زیادہ، بس میں بتا دوں کس طرح سنی، جس طرح میری تقریر سنتے ہیں ایسے ہی سن لیجیے، ادھر سے بھی بس یہیں سے نکال دیا، سنو اور یہیں سے نکال دیا، ہاں ہوں کر کے اس سے خوش ہوگی. ایک اور موقع کہ جو عورت حساس ہوتی ہے، حساس ہونے کا اظہار، حساس ہونے کی وجہ سے عورت بہت زیادہ اس بات کی خواہش مند ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے ہر کام میں. 2 موقع تو خاص طور پر، کھانا، اگر اس نے کھانا بنا دیا کیسا بھی بنا دیا، آپ تعریف کر دیجیے، کیا چلا جاتا ہے بھائی. وہ سارے اینڈیز کی اور سارے سیوز کی جو دن بھر آپ چاپلوسی کرتے پھرتے ہیں، ان کی گالیوں کے باوجود بھی، اس لیے تاکہ پیسہ آئے، گھر چلاؤں. اور یہ جو اصل قوام ہے خانوادے کی ہے آپ کی بیوی، یہ جو اتنی زحمت سے کھانا بنا رہی ہے، چاہے پسند بھی نہ آئے، بھائی واہ، جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ زو مانے جملے بول دیں، بہت اچھا کھانا ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمت ہے، خدا کی نعمت اچھی ہوتی ہے تو جھوٹ تو نہیں ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا ہے، بڑی زحمت کی آپ نے. ایک تعریف کا موقع ہے. دوسرا موقع جس کے بارے میں شوہر جو ہے وہ بالکل ہی بے پرواہ، تھک ہار کے، شوہر آنے والا ہے، اچھا لباس پہنا، میک اپ کیا، زیور پہنے، اور اس کے بعد اب بلا وجہ 2-3 مرتبہ شوہر کے سامنے آ رہی ہیں، مجال ہے جو ایک لفظ شوہر کی زبان سے نکل جائے، بھئی چاہے چڑیل لگ رہی ہو، ویمپائر لگ رہی ہو، یقین مانیے ایک مرتبہ اگر کہہ جائے ماشاءاللہ، آج تو اب یہ جملے ممبر سے کہنے کے نہیں ہیں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے لوگ جانتے ہیں، اظہار نہیں کرتے. عطوفت کا اظہار اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم وہاں حیا نہیں کرتے جہاں پہ حیا کرنی چاہیے، اور وہاں شرم کرتے ہیں جہاں پہ شرم نہیں کرنی چاہیے. ایک مرتبہ اگر آپ تعریف کر دیں اپنی زوجہ کی کہ جو اس نے لباس پہنا ہے، جو اس نے میک اپ کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس کو کتنی خوشیاں مل جائیں گی. شاپنگ سے بھر دیں اس کی الماری، لیکن یہ 2-3 چیزیں نہ ہوں تو یقین مانیے کہ پھر وہ محبت کا رشتہ اس انداز میں باقی نہیں رہے گا جس انداز میں اس اظہار کے بعد باقی رہے گا. اظہار بھی کرنا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ بعد والا مرحلہ ہے. میری تقریر کا چونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، خلاصہ کلام یہ کہ ایک آخری بات چلیے میں بتا دوں، نظر میری پڑ گئی کہ اسی حساس ہونے کی وجہ سے خواتین کی آبزرویشن بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلا آپ گئے ان کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے دوست کے گھر، آپ بیٹھے، آپ نے باتیں کی، اس کے بعد آ گئے. آپ کی زوجہ گھر آ کے پوچھے گی دیکھا تھا تم نے پردوں کا رنگ کتنا اچھا تھا، آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا بھائی پردے تھے بھی کا نہیں، ٹی وی کتنا اچھا تھا، کارپیٹ کی میچنگ کتنی اچھی تھی. یہ ساری جو ظرافتیں ہیں وہ عورت جو ہے وہ آبزرو کر رہی ہوتی ہے. یہ آبزرویشن جو ہے عورت کی بعض اوقات بہت خطرناک بن جاتی ہے اس موقع پر کہ جس موقع پر عورت ہرگز 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 کمپرومائز نہیں کر سکتی، چاہے شریعت نے کتنی ہی اجازت دی ہو. اسی موقع پہ تو شریعت یاد آتی ہے. اشارہ بہرحال میں نے کر دیا ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا.
تو آبزرویشن انتہائی ڈیپ ہوتی ہے عورت کی، اور مرد کی آبزرویشن ویسی ہوتی ہے. لہذا جلد فیصلہ کرنے کی وجہ سے، جلدی متاثر ہونے کی وجہ سے، احساسات عقل پر حاوی ہونے کی وجہ سے جو مدیر خانوادہ ہے وہ عورت کو نہیں بنایا، وہ مرد کو بنایا ہے. اسی لیے حق طلاق عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا ہے. جو پروسیس اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے نا بعض چیزوں میں شریعت کا، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ شریعت مشکل کر رہی ہے کام کو. نہیں، شریعت مشکل کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ اگر شریعت نے بہت آسان کر دیا ہو مسئلہ تو آج اگر 100 طلاقیں ہو رہی ہیں، کل 1,00,000 طلاقیں. خلاصہ کلام یہ کہ روایت کی جو مفہوم ہے، جو خلاصہ جو انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں اب بیان ہوگا، کہ مفہوم روایت یہ کہ جو کریم النفس آدمی ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے، جو کریم النفس ہوتا ہے وہ عورتوں کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور جو لئیم ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، خود سے سریرہ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا. جن صاحب نے در بطول کو جلایا تھا نا، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مدینے کی خواتین ان سے ڈر جاتی تھی جب وہ باہر نکلتے تھے، اس لیے کہ خواتین کی رسپیکٹ ان کی ڈکشنری کے اندر نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اندر فاطمہ زہرا ہے، تو کہا تھا وَإِن. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جو ایک کتاب میں نے پڑھا کہ بالکل رسپیکٹ نہیں کرتے تھے یہ خواتین کی. تو جو ان کا ماننے والا ہے وہی خواتین پر ظلم کرنے والا ہوگا، اور جو علی کا ماننے والا ہے وہ خواتین پر شفیق ہوگا، خواتین کا احترام کرنے والا ہوگا. تو جو جتنا کریم النفس ہوتا ہے وہ خواتین کا اتنا زیادہ احترام کرتا ہے، اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے. اور جو جتنا لفظ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کمینہ ہوتا ہے، وہ خواتین پر اتنا ہی ظلم کرنے والا ہوتا ہے، گالیاں دینے والا ہوتا ہے، اور العیاذ باللہ مارنے والا ہوتا ہے. خواتین کی بات کی نا میں کہ جو کریم الطبع ہوتا ہے وہ خواتین کا احترام کرتا ہے، خواتین کا خیال کرتا ہے. خواتین تو دور کی بات ہے، جب کسی عام آدمی کے سامنے خواتین کی بات نہیں کر رہا، ایک 4 برس کی بچی آ جائے اور وہ بچی ویسے ہی ایک انسان جو ہے کسی 4 برس کی بچی کو دیکھتا ہے، تعلق نہ بھی ہو سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے، ہاتھ میں کوئی ٹافی وغیرہ ہو تو پیار سے دے دیتا ہے، اور اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ یہ یتیمہ ہے تو پھر بے اختیار اسے گود میں اٹھا لیتا ہے. اب انداز بدل جاتا ہے. اور اگر اسے یہ پتا چل جائے یتیمہ ہونے کے ساتھ ساتھ مصیبتیں جھیلنے کے ساتھ ساتھ بھوکی اور پیاسی بھی ہے تو پھر عطوفت کا انداز بالکل بدل جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کربلا میں کس قسم کے لوگ تھے، یہ شمر کیسا انسان تھا، یہ شمر کیسا آدمی تھا کہ شہزادی کی بیٹی جناب سکینہ 4 برس کی بچی یتیمہ ہے. ارے 4 برس کی بچی کو دیکھ کر تم رحم کر لیتے؟ تمہیں یہ سوچ کر ہی رحم آ جاتا کہ یہ سکینہ وہ ہے کہ اپنے باپ کے لاشے کو دیکھ کر آ رہی ہے؟ تم یہ سوچ کر ہی رحم کر لیتے کہ یہ سکینہ وہ ہے کہ جو بھوکی پیاسی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ زندان شام میں سکینہ نے یہ سوال کیا کہ بھیا اتنا بتاؤ یہ پنچھی کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد جب جواب دیتے کہ سکینہ یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو سڑک کے پوچھتے ہیں اتنا بتاؤ ہم مدینے کب جائیں گے؟ اور وہ سکینہ جس کے غم نامعلوم پہاڑ جیسے غم ننھے سے دل کے اندر موجود ہے، جس وقت سونے کا وقت آتا، خواب کا وقت آتا تو
سکینہ روتی اپنے بابا کو یاد کرتی اور سکینہ بیان کرتی ہیں، روایت نقل کرتی ہیں کہ ایک رات جو بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی تو میں نے دیکھا آسمان سے کچھ سواریاں زمین پہ اتری ہیں، ہزاروں فرشتے موجود ہیں، ایک غلمان میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، میں نے دیکھا سواریوں سے کچھ بزرگ ہستیاں اتری ہیں، ہر کوئی ماتم کر رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ وہ غلمان جو کھڑا ہوا تھا میں نے پوچھا، اے غلمان یہ بتا یہ بزرگ ہستیاں کون ہیں، یہ نور والے چہرے والے کون ہیں؟ تو وہ غلمان کہتا ہے ان میں کا ایک آدم ہے، ان میں کا ایک ابراہیم ہے، ایک عیسیٰ ہے، ایک موسیٰ ہے۔ بس سکینہ پوچھتی اور وہ بزرگوار جو سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، جو کبھی اپنے سر پہ خاک اڑاتے ہیں اور کبھی اپنے منہ پہ تماچے مارتے ہیں، یہ بزرگ کون ہے؟ کب پہچانا نہیں؟ یہ تمہارے جب رسول خدا ہے۔ بس سکینہ کہتی ہے میں آگے جانا چاہتی تھی، منظر تبدیل ہوا، اب میں نے دیکھا آسمان سے ہزاروں حوریں ہیں جو نازل ہو رہی ہیں اور ان حوروں کے درمیان 5 نورانی اماریاں ہیں، یہ اماریاں زمین کو اترتی ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ معظمائیں اماریوں سے اترتی ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو رو رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ میں نے غلمان سے پوچھا جواب دو یہ کون ہے؟ تو جواب دیا ان میں کی ایک جناب حوا ہے، ایک جناب مریم ہے، ایک جناب آسیہ ہے، ایک جناب خدیجہ ہے۔ میں نے تڑپ کے پوچھا اور وہ بیوی جو سب سے آگے آگے چل رہی ہے، جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، جو کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے، یہ بیوی کون ہے؟ کا سکینہ پہچانا نہیں؟ ارے یہ تمہاری جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ بس فرماتی ہے صبر کا یارانہ نہ رہا، دوڑتی ہوئی اپنی جدہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اے اماں میرے کانوں کی بالیاں چھین لی، میرے منہ پہ تماچے لگائے گئے۔ سکینہ کے سر پہ فاطمہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹی سکینہ گھبرا نہیں، میں ہر مقام پر تمہارے ساتھ تھی۔ جب خیمے چل رہے تھے میں دیکھ رہی تھی، جب تیرے بابا کا سر نوکے نیزہ سے گر جاتا تھا میں دیکھ رہی تھی، زندان جام میں موجود تھی۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کرتا نکالا، ایک سرخ کرتا نکالا، پوچھا سکینہ نے یہ قمیض کیسی ہے؟ رو کے کہا یہ میرے بچے میرے لال حسین کا خون آلود کرتا ہے، روزے محشر یہی کرتا بارگاہ خدا میں لے کے جاؤں گی۔ پروردگارا میرے لال حسین کو اس امت نے بے جرم و خطا بھوکا اور پیاسا الا ولعنت اللہ على قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظهور الحجة القائم عليهم السلام ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ آپ مومنین تشریف رکھیں یہاں پر، اس لیے کہ حضرت عید اللہ شیخ بشیر دامت ظلہ العالی کے فرزند ارجمند جناب شیخ علی دامت ظلہ العالی یہاں پر تشریف فرما ہیں، کچھ کلمات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور میں ان سے تقاضا کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور مومنین کو اپنی باتوں سے مستفید فرمائیں۔ ان کے خطاب کے بعد جو مختصر سا خطاب ہے، نماز آیات شیخ صاحب کی ابتدا میں انشاءاللہ ادا کی جائے گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ زیارت، اور زیارت کے بعد نیاز کا سلسلہ ہوگا۔ درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔